ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ آج آپ کے سامنے جان دو عالم، فخر مجسم، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے حوالے سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرب میں یہ نام مشہور نہیں تھا، لیکن جیسے فرشتے کی بشارت سے حضرت ہاجرہ نے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، جیسے حضرت مریم نے بیٹے کا نام عیسیٰ رکھا، ایسے ہی سیدہ آمنہ نے فرشتے کی بشارت سے اپنے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ چنانچہ زمین پر آپ کا نام محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے، تورات میں محمد ہے اور انجیل میں احمد ہے۔ ایک دوسری حقیقت میں بھی سامنے رکھے، وہ یہ کہ آپ کے نام کو حمد سے خصوصی مناسبت ہے۔ آپ حامد ہیں تو رب عرش محمود ہے، آپ احمد ہیں تو مقام شفاعت کا نام محمود ہے، آپ حمید ہیں تو آپ کی امت حمادون ہے، آپ حماد ہیں تو آپ کے جھنڈے کا نام نوا ہے، الحمد ہے۔ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے تھے۔ آپ نے دنیا کے اربوں خربوں نیلوں پدموں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر لگا دیا، لہذا آپ حامد بھی ہیں، حماد بھی ہیں، حمید بھی ہیں، محمود بھی ہیں، محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں۔ عربی لغت میں محمد کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ جس میں ساری اچھی خصلتیں جمع ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، نبوت ملنے کے بعد کی زندگی پر نظر ڈالیے، مکی زندگی کا جائزہ لیجیے، مدنی زندگی کو پڑھیے، آپ کے بچپن کو دیکھیے، جوانی کو دیکھیے، آپ کو شوہر کی حیثیت سے دیکھیے، بچوں کے باپ کی حیثیت سے دیکھیے، زمانہ امن میں دیکھیے، حالت جنگ میں دیکھیے، مسجد کے محراب میں دیکھیے، مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں دیکھیے، آپ کی زندگی کی ہر ادا کو دیکھیے، خوب ٹھونک بجا کے دیکھیے اور بار بار دیکھیے اور بتائیے کہ وہ کون سی اچھی خصلت اور صفت ہے جو آپ کو کسی کے بچپن اور جوانی میں دکھائی دیتی ہے، کسی شوہر اور باپ میں نظر آتی ہے، کسی سپہ سالار اور حکمران میں نظر آتی ہے، کسی خطیب اور قائد میں دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ خصلت اور صفت میرے حضور میں موجود نہیں ہے۔ میرے دوستو، محمد کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انسانوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں آپ کی تعریف بار بار کی ہے۔ کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج و منیر کہا، کہیں آپ کو رؤوف الرحیم کہا، کہیں آپ کو حجت و برہان قرار دیا، کہیں آپ کو مزمل و مدثر کہہ کر پکارا، کہیں آپ کو طٰ اور یاسین کہا، کہیں آپ کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین قرار دیا۔ دنیا والوں نے ابھی تک پوری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں سمجھا، آپ کے پیغام کو نہیں سمجھا، آپ کے کام کو نہیں سمجھا، لیکن جو دنیا والے آپ کے مقام، پیغام اور کام کو سمجھتے جائیں گے، آپ کی تعریف کرتے جائیں گے، جب جہالت کی رات ختم ہو جائے گی، جب غفلت کے پردے شک ہو جائیں گے، جب دل و دماغ سے توسعات کی چٹانیں سرک ہو جائیں گی،
تو مشرق سے مغرب تک، عرب سے عجم تک، ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے چین تک ہر شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اے لوگو، محمد کا ایک معنی یہ بھی ہے وہ شخص جس کا حق پورا ادا کر دیا گیا ہو، لیکن قدرت کی جانب سے نوع انسانی کو جہاں تک اللہ نے پہچانا تھا وہاں تک پہنچا دیا، جتنے کمالات عطا کرنے تھے سب کر دیے۔ یوں تو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا، اچھے اخلاق سے نوازا، اعلیٰ اخلاق عطا کیے تھے، مثالی کردار دیا تھا، لیکن وہ سارے کمالات جو پہلے انبیاء کو فرداً عطا کیے تھے وہ سارے کے سارے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے، یعنی آدم علیہ السلام کا خلق، شیت علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، اسماعیل علیہ السلام کا احسار، اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کے اطاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، یوسف علیہ السلام کا حسن، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی جیسے اور صاف اور کمالات آپ کی ذات میں یکجا کر دیے